الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ جامع مسجد اقصی میں 10 روزہ اعتکاف کی پہلی نشست میں درس سیرت انبیاء کے حوالے سے آج الحمدللہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کو موضوع سخن بنایا ہے۔ ویسے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کافی زیادہ ہے اور ہر نبی کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے طویل نشست اور بہت ہی زیادہ وقت چاہیے، تو ہم نے ان ایام میں چند مخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا سوچا ہے۔ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جائیں، اور مین مقصد بھی یہ ہے کہ ان مبارک ساعتوں میں، مبارک راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے ان کے ناموں سے برکت حاصل کی جائے۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ رات کے ٹائم پہ مختلف درسوں کے ذریعے اعتکاف کی مجالس کو مزین کرنا ہے۔ آج حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی بعد تخلیق کے جو دنیا میں بھیجے گئے، آپ پہلے نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے کہ آپ کی ذات سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے انسان ہیں۔ آپ کو آدم کہا جاتا ہے۔ آدم کا لغوی معنی یہ ہے کہ گندمی رنگ والا۔ گندمی رنگ مطلب نہ زیادہ گورا نہ زیادہ بلالی کلر کا، درمیانے رنگ والا، اس نسبت سے آپ کو آدم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اور اس تخلیق کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ مختلف مقامات پہ اس کا ذکر آیا ہے۔ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، جو کہ ابو البشر ہے۔ ملائکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی تو ملائکہ نے اس کا جواب دیا، یا الہ العالمین، آدم کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اگر آدم کو اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی عبادت اور بندگی کریں، تو ہم بھی موجود ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اگر مقصد عبادت اور بندگی ہے تو ہم موجود ہیں، آدم کی تخلیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے ایک راز رکھا۔ رب کائنات جل وجلہ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ آدم کی تخلیق میں ایک راز ہم نے رکھا ہے، وہ راز میں ہی جانتا ہوں، تم لوگ اس راز کو نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے روایت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے ملائکہ کو بھیجا۔
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ روایت میں آتا ہے آپ جب زمین سے مٹی اٹھانا چاہے تو زمین صدائیں دینے لگی، مجھ سے مٹی جدا نہ کی جائے، مجھے میری جنس سے الگ نہ کیا جائے۔ تو زمین کی آہ و بکا سن کے، زمین کا رونا سن کر جبرائیل امین واپس آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، آپ آئے تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ زمین کی آہ و بکا سن کر آپ واپس آ گئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور مٹی لے کے آ جائیں۔ تو جیسے آپ آئے زمین آہ و بکا کی، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے حکم سے آیا ہوں اور کچھ بھی ہو جائے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو آپ نے مٹی اٹھائی، روایت میں آتا ہے کہ وہ مٹی ایک جگہ سے مٹی مختلف مقامات سے اٹھائی گئی۔ اس لیے انسان اس مٹی کے حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیر تیار ہوا اس کی مٹی مختلف مقامات سے اٹھائی گئی۔ تو اس لیے انسان کی طبیعتوں میں فرق ہے، انسان کے مزاج مختلف ہیں، انسان کا رنگ مختلف ہے، انسان کی حیت مختلف ہے۔ کہیں پر لوگ آپ کو بڑے ہیج موٹے نظر آئیں گے، کہیں پتلے لوگ نظر آئیں گے، کہیں گورے لوگ نظر آئیں گے، کہیں کالے لوگ نظر آئیں گے، کئی ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو قد کے چھوٹے ہیں، کہیں قد کے بڑے لوگ نظر آئیں گے۔ تو یہ ساری انسانی خمیر کی وجہ سے انسانی شکل و صورت میں تبدیلی پیدا ہو۔ وہ اٹھا کے لائی گئی، اٹھا کے لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر بنایا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر بنا کے رکھ دیا گیا، اور یہاں تک کہ وہ مٹی جو ہے وہ پختہ ہو گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب اس مٹی کو مٹی پختہ ہوئی تو پختہ ہونے کے بعد اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد بنایا گیا، جسم مبارک کو تخلیق کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جب یہ پتلا بنایا گیا، آپ کو وجود بخشا گیا، تو یہ وجود بخشنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جو ہے آسمانوں میں رکھا۔ آسمانوں میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے کی تخلیق کے بعد جب آسمانوں میں رکھا تو مختلف مراحل سے یہ مٹی، یہ خمیر گزرا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ یہ ایک مرحلہ کہ ہو جا تو ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ اور اس سے آگے ارشاد فرمایا الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ بَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ تو یہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں، جسے قرآن پاک کی مختلف مقامات پر آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے جب آپ کا پتلا بنایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے حکم فرمایا، اور
اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہے۔ پہلے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کا پتلا بنانے کے بعد ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَسَجَدُوا، ان تمام ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن کیا ہوا؟ الا ابلیس، ایک ابلیس کھڑا ہو گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب روایت یہ بتاتی ہے جب اللہ کا حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرنے میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے سر کو جھکایا۔ جبرائیل بھی دیکھ رہے ہیں کہ مٹی سے بنایا جا رہا ہے، جبرائیل کو پتا ہے کہ جی یہ خاک سے بنا ہوا ایک پتلا ہے۔ ابلیس نے بھی یہی دیکھا کہ جی یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن ابلیس کو اس کا تکبر لے ڈوبا اور تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا۔ اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں، بیک گراؤنڈ میں جائیں، تو یہ دنیا میں رہنے والا ایک جن تھا۔ اس کی عبادات اور ریاضات کی کثرت کو دیکھ کر اسے آسمانوں پہ بلایا گیا، اور آسمانوں پہ بلانے کے بعد اسے ملائکہ کی تعلیم کا کام دیا گیا، گویا کہ معلم الملائکہ بن گیا۔ معلم الملائکہ بننے کے بعد اسے جب اتنی عزت ملی تو اس میں تکبر پیدا ہو گیا، اور جب اللہ نے حکم فرمایا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی سے سوال ہوا، مالک کائنات جل وجلہ شاہ فرمایا کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ ما منعک الا تسجد، کہ اے ملعون جب میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ آدم کو سجدہ کر تو پھر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے وجہ بتائی، انا خیر منہ، سجدہ میں اس نے نہیں کرا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں۔ اچھائی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، میں آدم سے زیادہ اچھا ہوں، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ جب یہ معاملہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم صادر ہو گیا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، میری بارگاہ سے نکل جا اس لیے کہ آج کے بعد تو مردود ہے۔ اب اس کی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، سارے مقامات چھین لیے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر بھی دو چیزیں آتی ہیں کہ بھئی شیطان کو صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود کیا گیا، یا اس کے اور معاملات بھی تھے۔ تو علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ سجدہ نہ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہا تھا، سجدہ نہیں کیا ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا تو اس حکم کی نافرمانی کی بیس پر بھی اسے اللہ کی بارگاہ سے مردود ٹھہرایا گیا۔ اور ایک روایت یہ آئی کہ جی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود نور محمدی علی صاحب السلام کی معرفت سے محروم رہ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، تو وہ اس نور کی معرفت سے محروم رہ گیا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود ٹھہرا دیا۔ یہ امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے اس بات کو، اور علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان نے بھی بیان کیا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کی بارگاہ سے اس لیے اسے مردود قرار دیا گیا۔ مردود قرار دیے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ
اگر آدم کو سجدہ کروایا ہے تو وجہ کیا ہے؟ اب اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اشیاء کا علم عطا فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھایا۔ سکھانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے ان چیزوں کا تو اللہ نے ملائکہ کے سامنے رکھا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ملائکہ حیرت میں آ گئے، کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ سبحانک، تیری باقی ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے علم بتا دیے، نام بتا دیے، تو یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کی وجہ بنی۔ پتہ چلا کہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت و عظمت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے کر آدم کو ملائکہ پر فضیلت بخشی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرنے کی بیس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود ٹھہرا دیا۔ اب مردود ہونے کے بعد شیطان جب جانے لگا نا، بولا میرے تو سارے معاملات ختم ہو گئے، جا تو میں ویسے رہا ہوں، اب مجھے موقع دیا جائے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، میں حکم دوں گا یہ جانوروں کی کان کاٹیں گے، مختلف طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اسے مہلت دے دی، فرمایا کہ تیرا وار میرے مخلصین پہ نہیں چلے گا، بلکہ جو تیرے لوگ ہیں وہ تیرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح جو ہے وہ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا، اور مردود ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے لیے جنت منتخب فرمائی۔ جب حضرت آدم جنت میں گیا تو حوا اس وقت آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ جنت میں حضرت آدم الگ گئے، علیحدہ تنہا گئے۔ جنت میں جانے کے بعد آپ جنت میں گئے، آپ گھومے پھرے تو تنہائی میں آپ کو ذرا اکیلا پن محسوس ہوا، آپ کو تنہائی محسوس ہوئی۔ تو اس تنہائی کے عالم میں ایک جناب سو رہے تھے، تو سوتے میں آپ کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، حوا کو پیدا فرمایا، تو آپ سو رہے تھے، بی بی حوا پیدا ہوئی، اور اس طرح کی بالکل بیٹھ گئی۔ مطلب یہ کہ جیسے ہمارا ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہوا 5 ماہ کا، 6 ماہ کا، سال کا، 1.5 کا، نہیں، پیدا ہوتے بالکل آپ سیدھی ایک مکمل عورت کے طور پر ساتھ اس کے بیٹھ گئی۔ آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا، آپ ساتھ حیران ہو گئے، بولا تم کون؟ بولا کہ میں حوا ہوں۔ کس لیے؟ آپ نے، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو اب یہ 1 سے 2 ہو گئے۔ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیا ہے؟ فرمایا کہ رہو جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں رہ کے تم جو چاہو تم کھا سکتے ہو، شرط ایک ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت ہے، اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا، اس سے کچھ نہیں کھانا تم نے۔ اب کیا تھا؟ جب یہ گئے تو شیطان ہے، اس نے کہا میں باہر اور یہ اندر، جب ان کا وجود نہیں تھا تو میں جنت میں آتا جاتا تھا، اب یہ آ گیا تو میں باہر کر دے گا، یہ جنت میں ہو گئے۔ تو جنت کی آسائشیں، جنت کی راحتیں، سب کچھ ان کے لیے تھا۔ تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کی خواہش کی کہ جی میرا نکاح بی بی حوا سے ہو جائے۔ تو حکم ہوا کہ نکاح تو ہوگا، لیکن نکاح کا حق مہر بھی تو ہوتا ہے، حق مہر آپ دے دیں، آپ کا نکاح ہو جائے۔ تو حضرت آدم فرمائے کہ میں کیا حق مہر دے سکتا ہوں؟ اللہ کا حکم آیا کہ جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود پاک پڑھیں، یہ درود آپ کے لیے حق مہار ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے درود پڑھا، ملائکہ گواہ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی حوا سے نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد باہر رہنے لگے، آپ کا کھانا پینا سب کچھ وہی تھا۔ اب شیطان کیونکہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ جنت میں آ گیا، اور جنت میں آ کے اس نے کہا کہ تم یہاں گھوم رہے ہو لیکن تمہیں پتا ہے تمہیں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں تو پتا ہے۔ تو اس نے کہا ایک کام کرو، بولا کیا؟ بولا اللہ ادلک علی شجرۃ الخلد، میں تمہیں ایک ایسا درخت دکھاتا ہوں اگر تم اسے کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کون سا؟ تو اس نے وہی درخت دکھایا جس نے منع کیا، یہ درخت ہے، اس سے تمہیں منع اس لیے کیا گیا ہے کہ تم کھاؤ گے تو ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے۔ تو پھر کیا کیا؟ اس کی باتوں میں آ کے انہوں نے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد پھر یہ ہوئی فبدت سوآتہما، اب جو ہے کہ وہ جنتی لباس اتر گیا، اور یہ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتوں کا، درختوں کے پتوں کا استعمال کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو پھر اپنے کائنات کا حکم آیا، اب یہ ہے کہ تم جنت سے زمین میں اتارے جاؤ گے۔ حکم آیا، حضرت بی بی آدم اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو جنت سے اتارا گیا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو دنیا سے، جنت سے جب زمین کو اتارے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کا قد، جسے آج ہمارے قد 6 فٹ 7 فٹ 5 ساڑھے 5 4 فٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 فٹ تھا، 60 گز، بلکہ 60 گز، گز سمجھتے ہیں نا، 60 گز حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا۔ تو اتنا قد لے کے آپ دنیا میں آئے تھے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب بندہ جائے گا تو جنت میں تو بندے کا قد آدم کے قد کے برابر ہوگا، یہ بھی روایت آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں 5 فٹ والا، 6 فٹ والا، 7 فٹ والا جب جنت میں جائے گا، روایت یہ بھی ہے کہ وہ قد آدم کے حساب سے جائے گا، اتنا بڑا قد ہو جائے گا۔ تو وہ 60 گز سے چھوٹا ہوتا 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 کہ اب یہ کنڈیشن بچی ہے۔ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی لوگوں میں قد آہستہ آہستہ پیچھے جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح جو آپ جب دنیا میں اتارے گئے تو آپ دنیا میں اترنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خطائے اجتہادی پر اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے۔ اچھا بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو جدہ میں اتارا گیا، جدہ عرب کا شہر، اور لگے کہتے ہیں کہ جدہ کو جدہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضرت بی بی حوا وہاں اتاری گئی، اور عربی میں دادی کے لیے جدہ کا لفظ آتا ہے، تو آپ کی نسبت سے شہر جدہ کو جدہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں اتاری گئی، اور ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اتارے گئے، سرادیپ کا مقام بتایا جاتا ہے، وہاں اتارے گئے، اور آپ علیہ السلام اپنی اس خطا اجتہادی پر روتے رہے، اور روایت یہاں تک آتی ہے کہ آپ 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس عمل کی تلافی کے لیے سوال کرتے رہے۔ 300 برس گزر گئے۔ 300 برس گزرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ کے قرآن میں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، 300 سالوں کے بعد اللہ کی طرف سے حضرت آدم کی طرف کلمات القا ہوئے، تو پھر ان کلمات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، فتاب علیہ،
اب یہاں علماء کرام دو اقوال لکھتے ہیں کہ کیا وہ کلمات کیا تھے جس کی بیس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس لغزش کو معاف فرمایا۔ کچھ روایت میں ہے کہ جی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ پوری دعا و کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام پر کر دیے ہیں۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کلمات یہ آئے کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری اس لغزش کو معاف کیا جائے۔ رب کریم جل مجدہ کی بارگاہ سے سوال ہوا آدم تو کیسے جانتا ہے کہ محمد بھی میرا کوئی بندہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب میرے اندر روح پھونکی گئی تو میں نے عرش پہ نگاہ ڈالی، جب عرش پہ نگاہ ڈالی تو میری جیسے نگاہ عرش پہ گئی نا تو میں نے عرش کے پایوں پہ ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا، وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں پھر سمجھ گیا کہ یہ جو نام یہاں لکھا ہے اپنی بلندی پر یہ عام نام نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اس نام کے وسیلے سے سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ آج تیری اس جو خطا ہے یا تیری لغزش ہے اس نام کے صدقے میں ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اس لغزش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام آپ دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد آپ دنیا میں رہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 1000 سال کی عمر پائی ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی اور ابو البشر بن کر آپ جو ہے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ علیہ السلام کی ذات سے انسانیت چلی ہے، جتنے بھی انسان پیدا ہوئے آپ کی ذات سے ہی پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ذات سے چلے ہیں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تعارف اور کا ذکر تھا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آگے مزید انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو جاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کے ذکر کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین وما علینا الا